بحث ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، میں نے پیش کر دیا۔ اب میں اسی لیے جان بوجھ کے وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسم غیر مسمى۔ وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے، ان کی پوری بحث ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ اب یہ ان کی پورے بحث ہے۔ وہ کہتے ہیں اسم عین مسمى ہے، ہم کہتے ہیں اسم غیر مسمى۔ اگر ثابت ہو کہ میں آگے بڑھ جاؤں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ اللہ نے قرآن کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، مدد اللہ کے نام سے۔ تو اب اللہ نے قرآن کو شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، مدد اللہ کے نام سے، اللہ کے اسم سے، اللہ سے نہیں۔ بھئی اسم غیر مسمى ہے، عین مسمى نہیں ہے۔ اگر اللہ کہتا مدد اللہ سے جو رحمان و رحیم ہے تو پھر غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت ہوتا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ سب سے پہلے پورے اسلام میں کتاب التوحید شیعوں میں لکھی گئی، غور سے سنیں گے، شیخ صدوق نے لکھی کتاب التوحید، انگریزی ترجمہ میرا، تو اب اس لیے میں پوری طرح سے جانتا ہوں جو پیش کر رہا ہوں، تو گھبرا کے نہ سنیں۔ سب سے پرانی 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب التوحید ہے جو ہمارے ہاں لکھی گئی، بھائیوں کے ہاں 700 سال پہلے لکھی گئی ہے، ہماری کتاب کے 300 سال بعد، وہ بھی جتنی کوششوں کے بعد لکھی گئی ہے۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود احساس ہو جائے گا کیا ہے۔ سب سے پرانی کتاب التوحید اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں نے لکھی کتاب التوحید، اور اس میں شیخ صدوق نے کچھ نہیں لکھا اپنے پاس سے، سب کچھ لکھا رسول و آل رسول کے اقوال سے، ان کے خطبوں سے، ان کے فرامین سے، توحید کو ثابت کیا۔ 5ویں امام کا فرمان لکھا کہ نحن اسماء اللہ الحسنى، ہم اللہ کے پیارے نام ہیں، مدد اللہ کے نام سے۔ مدد اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ امام نے فرمایا نحن اسماء اللہ الحسنى، ہم اللہ کے پیارے